بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، پچھلے مرتبہ سے آج اس کی دوسری قسط ہے، اسلامی مملکت کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف دا اسلامک اسٹیٹ۔ یہ جتنا حصہ پچھلی بار ہوا تھا اس کا تو زیادہ تر پورشن وہ ہے جو میں نے اس کا پی پی ٹی پروگرام اس کا بنا دیا تھا۔ اس کے بعد والا جو حصہ ہے جو آج میں لوں گا وہ اس پروگرام میں نہیں ہے، زبانی ہے، بنانے کا وقت نہیں ملا۔ یعنی اصل میں تو بہت اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ یہ پورا ایک بننا چاہیے، پاور پوائنٹ کا ایک پورا پروگرام بنے ایک ساتھ۔ انشاءاللہ بعد کو میں بناؤں گا، وہ زبانی رہے گا۔ اسلامی مملکت کا قیام جب یہ لفظ آتا ہے، یہ خلاصہ رکھ رہا ہوں میں پچھلی مرتبہ کا، اس لیے کہ اس کے بغیر خلاصہ رکھے بغیر یہ ایک مہینے پہلے یہ بات آئی تھی، اب آگے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اسلامی راج کی استھاپنا، اسلامی مملکت کا قیام، یہ ٹاپک مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے ایسے مسلمان جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ سمجھتے عمل والے مسلمان ہیں، ان کے لیے بڑا اپیلنگ ہے۔ یہ سلوگن بڑا اپیلنگ ہے، بلکہ کتنی تو جماعتیں ایسی ہیں اور ہر دور میں رہی ہیں وہ دنیا میں، جن کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ ہر دور میں ایسی جماعتیں رہی ہیں۔ ہم ابھی قریب کی بات کرتے ہیں، ابھی قریب کے دور میں جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، یہ مصر اور ایجپٹ اور سیریا، مصر اور شام، اور ان کے اندر شروع مصر سے ہوئی تحریک اور بہت سے عرب ممالک میں آج تک پھیلی ہوئی، آج تک چل رہی ہے۔ بڑی انہوں نے قربانیاں دیں اس کے لیے، بہت ظلم سہے، بڑا قتل عام ان کے ارکان کا ہوا، لیکن وہ قائم رہے، ان کا نعرہ رہا ہے یہ۔ پھر ہندوستان کی جماعت اسلامی تو ذرا سا ڈائریکٹ اس کا نام نہیں لیتی، اقامت دین کی بات تو کہتی کرتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اسلامی اسٹیٹ کے قیام کی بات کا سلوگن میں تو نام نہیں لیتی۔ جو زیادہ ریڈیکلز تھے وہ پھر الگ ہو گئے، ایس آئی ایم والے جو اب سمی کہلاتے ہیں، بات کو یہ سمی کہلانے لگے۔ ایس آئی ایم کا گروپ، ان کے بھی اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ، جو زیادہ ابھر کر جو نعرہ رہا وہ خلافت کا قیام یا اسلامی اسٹیٹ کا قیام۔ اور اس وقت شاید سب سے بڑی آرگنائزیشن مسلمانوں کی جو دنیا میں ہے اس نعرے کے ساتھ میں، اور جسے تعجب کی بات یہ ہے کہ سب سے کم جانتے ہیں لوگ، اور وہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ہے، حزب التحریر۔ اس کا ہیڈ کوارٹر انگلینڈ میں ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سے ممالک میں، یہاں ہندوستان میں بھی ہیں۔ بڑے اچھے ورکرز ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے جذبے کے ہیں، بہت مخلص ہیں، جو لوگ بھی جتنے بھی ہیں۔ تو ان کا بھی جو بیسک ایم ہے وہ خلافت کا قیام ہے، اور ہندوستان میں دنیا کی اس وقت سب سے بڑی تحریک ہے وہ مسلمانوں کی خلافت کے قیام یا اسلامی مملکت کے قیام کا اگر نام لیا جائے اس معاملے میں۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس کے ممبرز ہیں یہاں ہندوستان میں، اس کے علاوہ باقی لوگ جانتے ہی نہیں، یہ جب اس کے علاوہ باقی لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی تحریک ہے، بہت بڑی تنظیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ڈیزائنز میں یہ بھی ہے کہ نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہت مخلص ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی انسٹرکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ میں ان کی پالیسیز میں یہ بھی شامل ہے کہ کام خفیہ کرنا ہے۔ بہت ہیں ہندوستان میں، کافی ہیں، اب دلی میں تو بہت ہو گئے، ظاہر ہے کہ کیپٹل سے چلے، دلی میں بہت ہیں، بامبے میں بہت ہیں، اور پھر دلی اور بامبے میں جو بہت ہو وہ تو سارے ہندوستان میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ پورے انڈیا میں ہو، دلی میں نہ ہو، تب تو پتہ نہیں چلتا۔ دلی میں ہو اور چاہے جہاں کہیں ہو یا نہ ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب جگہ ہے، وہ تو میڈیا فوراً لے لیتی ہے۔
سارے ہندوستان میں مشہور ہو جاتے ہیں. ان کی پریزنس دلی میں بہت اچھی ہے لیکن مسلمان نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ خفیہ رکھا جائے اپنے منصوبے کو. حالانکہ منصوبے میں کہیں لڑائی جھگڑا شامل نہیں ہے. منصوبے میں کہیں یہاں پر کم از کم ہندوستان میں تشدد ان کے جتنا کچھ میں جانتا ہوں کہ ہندوستان ہر ملک میں ان کی الگ الگ پالیسیز ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے. ہندوستان میں ان کی پالیسیز کے اندر جسے یہاں کے لوگ جہاد کہنے لگے ہیں, لڑائی یا ہتھیار اٹھانا, تو وہ چیز ان کے ایجنڈے میں ہندوستان میں شامل نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر تب تو اوپن ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو معلوم کہ بھئی یہ ہے تو ذرا سا اس سے انٹیلیجنس پیچھے لگے گی, پریشانی ہوگی. یہ سرے سے نہیں ہے ان کے ایجنڈے میں جب ہندوستان میں, تو پھر اوپن ہونا چاہیے تھا. تب اوپن نہیں ہے کچھ تھا ایسا جس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکے ہلکے کر کے خفیہ طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بہرحال آج کے دور میں جیسے میں نے کہا کہ پچھلی ہر دور میں ایسی جماعتیں رہیں, اور قریب کے دور کے میں نے چند نام لیے. جماعت اسلامی ہے, اخوان المسلمین ہے, اور ابھی بڑی جماعتوں میں سے یہ حزب التحریر لیٹسٹ جو ہے, جن کا مین ایم عنوان الگ الگ ہیں. جیسے جماعت اسلامی کا عنوان الگ ہے اقامت دین, لیکن اس کے اندر یہ چیز اقامت دین کا مفہوم ہی یہ ہے, مطلب ہی یہ ہے اسلامی اسٹیٹ کا قیام, جو یہاں ہندوستان میں نہیں کہتے, پاکستان میں کہتے ہیں, کشمیر میں کہتے ہیں, یا ہندوستان میں اس کا نام نہیں لیتے, یہاں پہ صرف اقامت دین کا نام لیتے ہیں. تو یہ نعرہ یا یہ نام جو مخلص مسلمان ہیں ان کے لیے بہت اپیلنگ ہے. اسلامی اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے, خلافت قائم ہونی چاہیے. لیکن بڑی پرابلم یہ ہے, یعنی بڑی بیسک بات ہے, یہ میں خلاصہ رکھ رہا ہوں پچھلی بار کا, اور خلاصے میں بھی یہ ہے کہ کم از کم جتنی تفصیل سے میں نے رکھا تھا اس کی آدھی تفصیل دینی پڑے گی, تب آگے سمجھ میں آئے گا, کھٹ کھٹ نہیں نکل جائیں گے. تو اور آئرنی یہ ہے, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو, اسلامی اسٹیٹ کیا ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس کی تعریف بیان کرنے کو کہا جائے تو دنیا میں ہر جگہ مسلمان الگ الگ اس کی ڈیفینیشنز دیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ نہیں صاحب الگ الگ کیا, اسلامی اسٹیٹ وہ ہے جس کے اندر اسلام کا رول ہو, اسلام کے لاز امپلیمنٹ ہو, اسلامی قانون ہو, وہ اسلامی اسٹیٹ ہے. ٹھیک بات ہے. بات تو یہاں سے چلے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں, یہاں پر اگر یہ سوال رکھا جائے, بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو جواب دینا. ڈیفائن ایک سب لوگ ایک ہی طریقے سے ڈیفائن کر دیں جتنے مسلمان ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہے. یہ پوچھا جائے کہ بریلوی کیا ہوتا ہے, دیوبندی کیا ہوتا ہے, شیعہ کیا ہوتا ہے, سنی کیا ہوتا ہے, یہ جو الگ الگ فرقے ہیں یہ پوچھے اگر جائیں تو اس کا جواب آسان ہوگا. یہ ڈیفائن کر دے گا ہر ایک. اہل حدیث کیا ہوتا ہے, حنفی کیا ہوتا ہے, شافعی کیا ہوتا ہے, یہ سب ڈیفائن کر دیں گے. مسلمان کیا ہوتا ہے, بھائی جو اسلام پر ہوتا ہے. اسلام کیا ہوتا ہے, اسے میں نے پچھلی بار یہ کہا تھا, دہرا رہا ہوں اسے, کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو آپ لوگ جو ہمارے یہاں ساتھ میں رہ کر دین کا کام کرتے ہیں, ایک جیسی سوچ فکر بن گئی ہے, بہت سی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس ہوتی ہیں. یہ جواب دیں گے اسلام اسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا, اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا, ٹوٹل سیلف سبمیشن, سمپورن آتم سمرپن. اچھا اللہ کی مرضی کیا ہے, یہ پھر ساری چیزیں ابھی ویگ ہیں, یعنی ابھی اس سے اور آگے جانا ہوگا. یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے. اصل اختلاف تو اس پر شروع ہوتا ہے جہاں پر اللہ کی مرضی کیا ہے, جس کے آگے سر جھکانا ہے, اس کے آگے سر جھکانے کے تو یہ سب دعویٰ کرتے ہیں جتنے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. ہر ایک اللہ کی مرضی الگ الگ بتاتا ہے. یہ شیعہ الگ بتاتے ہیں, سنی الگ بتاتے ہیں, یہ حنفی الگ بتاتے ہیں, شافعی الگ, اور اہل حدیث الگ.
بریلوی دیوبندی گروپ، یہ الگ الگ طریقے سے یہ سب، کہ اصل میں مرضی ہے کیا اللہ کی؟ بات خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ تو ایک اوپر کا ٹائٹل ہے جس میں ہم رک گئے، ہے کیا؟ طے کیسے ہوگا؟ تو جب اسلام طے نہیں ہو سکتا تو اسلامی اسٹیٹ کی روپ ریکھائیں یا اس کے خد و خال کیسے طے کریں گے؟ میں نے یہ سب پچھلی بار کا خلاصہ رکھ رہا ہوں، میں نئے آنے والوں کے لیے پھر سے بتا دوں کہ اصل میں یہاں سے طے ہوگی بات۔ قرآن شریف کی یہ آیت وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اس جیسی دوسری آیات۔ اسلام کی بات جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جن کو اختیار دے دیا گیا ہے انسان اور جنہیں، ان کے علاوہ تو ساری کائنات قرآن کہہ رہا ہے مسلم ہے، اسلام پر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی یہ اختیار والی مخلوق کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب اسلام پر ہیں۔ تو زمینوں، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب اسلام پر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، چاند تارے پیڑ پودے آسمان و زمین، روزے رکھتے ہیں رمضان کے، اسلام پر ہے کیا مطلب؟ اور اسلام تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، وہ دین بہت سے نہیں ہیں، وہ ایک ہی دین ہے۔ تو یہ سب اسلام پر ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کے لیے الگ الگ دین ہے، ان سب کے لیے، اور اس سب کے الگ الگ کا نام اسلام ہے کیا؟ ہر ایک کا نام اپنی اپنی جگہ اسلام ہو؟ جب اس طرح کی آیات پر انسانوں سے الگ ہٹ کر آپ پہنچیں گے تب مطلب سمجھ میں آئے گا اسلام۔ اس کا مطلب یہ کہ قانون کی پابندی، اللہ نے جو قانون مقرر کر دیے ہیں ان کی پابندی۔ انسان تو آزاد ہے کہ کرے قانون کی پابندی یا نہ کرے، لیکن کائنات میں اللہ نے قانون اپنے جاری کر دیے ہیں۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب ان قوانین کی پابندی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے ذرا سا بھی نہیں ہٹ سکتے۔ یہ اسلام ہے۔ یعنی لفظ قانون جب تک آپ بیچ میں نہیں لائیں گے، اور قانون بھی کون سا؟ جو اللہ کا مقرر کیا ہوا، تب تک اسلام کے معنی پورے نہیں ہوں گے۔ خالی سر جھکا دینا، کس کے آگے سر جھکا دینا؟ اللہ کی مرضی کے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ابھی ہم یہاں سے چلیں، کائنات سے چل رہے ہیں جہاں آسان ہے۔ اللہ نے کچھ قانون مقرر کر دیے کائنات کے اندر، کچھ اصول اور ضابطے بنا دیے، ان اصول اور ضابطوں سے اس یونیورس کے اندر کوئی نہیں ہٹتا۔ انسان کو اختیار دیا گیا، وہ تو ہٹتا ہے، ان کے علاوہ باقی کوئی نہیں ہٹتا۔ یہ اسلام اور اس سے ایک بات اور یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ضابطے اور قانون کیا ہے، یہ ہمیں یونیورس اور کائنات سے بھی ملیں گے، وہاں سے بھی ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ اسلام پر سب عمل کر رہے ہیں۔ ہم یہ طے کر رہے ہیں کیا اسلام، وہ پہلے وہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم وہاں سے بھی اصول اور ضابطے لیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اصول اور کائنات کے اندر کیا اللہ کے اصول ہیں جو جاری ہیں، کون کون سے قانون جاری ہیں، ان سارے قانون کی پابندی ہمارے لیے بھی لازم ہوگی، جو یونیورس میں ہیں، جو بدلتے نہیں، اللہ نے جاری کر دیے۔ اس کا نام ہے دین۔ دین کہتے ہیں نظام کو اور سسٹم کو۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن نے کہا الدین، الاسلام جو ہے وہ الدین ہے۔ اللہ کے نزدیک الدین یعنی وہ نظام جس کے اندر اللہ کے قانون جاری ہیں، وہ سسٹم کو دین کہیں، اور وہ سسٹم، اس کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، کہ قوانین، جتنے قانون اللہ کے جاری ہیں ان کی مکمل پابندی کا سسٹم اور نظام جو ہے وہ الدین ہے۔ میں نے اس لیے رکھا تھا موضوع، اور اس کو یہاں سے لے کر اس لیے چلا تھا کہ ابھی تک اسلام اور ایمان کی ایلیمنٹری ڈیفینیشنز پہ رہے ہیں آپ لوگ۔ عوام، آپ لوگ خواص میں سے ہیں، عوام ایلیمنٹری ڈیفینیشنز تک بھی نہیں پہنچے،
یہ حالت ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی کہ عوام تو ابھی ایلیمنٹری ڈیفینیشنز پر بھی نہیں پہنچے. آپ لوگ خواص ہیں، عوام نہیں ہیں. ایلیمنٹری ڈیفینیشن سے اوپر اب آنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا ہے. تو الدین وہ نظام اور سسٹم ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہ الدین الف لام کے ساتھ میں دین سسٹمز اور نظام کے لیے دین استعمال ہوا ہے، باطل کے لیے بھی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، تاکہ اسے غالب کر دے اور کل کے کل دین کے اوپر. تو یہ دین جو ہے باطل بھی نظام کے لیے دین کہا گیا. سسٹم اور نظام کو دین کہتے ہیں، نظام اور سسٹم کو دین کہتے ہیں. تو اللہ وہ سسٹم اور وہ نظام جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہے، وہ اس نظام کو کہیں گے الدین. میں یہ خصوصی مہمان ہے آپ کے لیے، میں ذرا سا ریپیٹ کر دوں پہلے کا. میں یہاں سے لے لیں ہم کہ یہ اسلام کسے کہتے ہیں یا مسلمان کسے کہتے ہیں. شروع تو کر چکے 9:10 پر. اچھا، پچھلی بار بھی وہ تھے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اصل میں ریوائز کر رہا ہوں پچھلی بار کا. آگے کی بات جب آئیں گے تو مل جائے گی. شروع کیے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. تو اسے ڈیفائن کرنا ہو تو آسانی سے ڈیفائن کر دیں گے. شیعہ کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کسے کہتے ہیں. اس میں لوگوں کے جواب ایک نہیں ہوں گے، اس میں سب ایک ہو جائیں گے تقریباً جواب. تو اصل میں اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قرآن شریف کی ان آیات سے ڈیسائیڈ ہوگا جہاں انسان کے علاوہ باقی کائنات مسلم ہیں. یہاں انسان کے پاس تو ڈسکریشن ہے، اختیار ہے. باقی جو کائنات مسلم ہے اس کا کیا مطلب، وہاں سے اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب مسلم ہیں، سب اسلام پر ہیں. اس کا مطلب وہ سب قانون کی پابندی کر رہے ہیں جو اللہ نے جاری کر دی ہے، ان سے ذرا سا بھی نہیں ہٹتے. یہ ہے اسلام. اس سے ذرا سا بھی نہیں ہٹنا جو قانون اللہ نے جاری کر دیے، جاری کیے کائنات کے اندر. تو کائنات میں بھی اسلام ملے گا ہمیں، اور اس نظام کو اور سسٹم کو جس میں اللہ کے جاری کیے ہوئے قانون ہو وہ دین کہلائے گا، جس میں اللہ کے جاری کیے ہوئے قوانین. یہاں تک ہم آ گئے تھے. اس سے آگے یہ لفظ دین دیکھیے سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. یہاں ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی ان کے آئے، اور چھوٹا بھائی جو سگا بھائی تھا وہ بھی ساتھ میں لے کر آئے، بنیامین کو بھی. حضرت یوسف کی خواہش یہ تھی کہ اسے سگا بھائی اسے روک لیں. یہ طرح سے گڑبڑ لوگ تھے، کچھ بات کو صحیح راستے پر آئے باقی جو بھائی تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اسے بھائی کو اپنے پاس روک لیں. اللہ نے اس کی تدبیر نکال دی کیسے رکے. لیکن یہ قرآن نے یہ کہا کہ جو شاہ کا قانون تھا یا شاہ کا دین لفظ استعمال کیا، یہاں قانون لفظ نہیں استعمال کیا. شاہ کے دین میں یہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ ان کو روک پائے، اس کو وہ روک سکتے. یہ تو اللہ نے تدبیر نکال دی، ورنہ شاہ کے دین میں یہ گنجائش نہیں تھی. تو اب دین اگر وہ ہوتا ہے، یعنی شاہ کی پوجاؤں میں نہیں تھی گنجائش، شاہ کی رسومات میں، دین کیا چیز، کوئی شاہ کی کوئی تسبیحوں میں نہیں تھا، یعنی کس چیز میں گنجائش نہیں تھی بھائی کو روکنے کی، اس کے قانون میں نہیں تھی، اس کے نظام میں نہیں تھی. تو دین لفظ استعمال کیا کہ اس کے جو قانون کی ویوستھا تھی، جو سسٹم تھا، جو نظام تھا، جو قوانین تھے، اس میں اس کی گنجائش حضرت یوسف نہیں پا رہے تھے کہ بھائی وہاں پہ رک جاتا. اللہ نے تدبیر بھی نکال دی. تو یہ
دین کہیں گے ہم اس ویوستھا کو، اس سسٹم کو، اس نظام کو جس میں اللہ کے قانون جاری ہیں. الدین جو اسلام ہے، اور وہ قانون جو ہوں گے وہ فکسڈ ہوں گے، متعین ہوں گے. اللہ کے قوانین بدلتے نہیں. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کے اندر ہمیں امینڈمنٹس کرنے پڑ جاتے ہیں. ہر تھوڑے دنوں بعد ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے. یہ پورے طریقے سے انصاف نہیں کر پا رہے یہ قانون. صرف اللہ کا قانون ہے، اس کی کبھی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ تو الدین یا اسلام وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جس کے فکس لاز ہوں گے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. ان حدود کے یا وہ جو لاز ہیں ان کی جو باؤنڈریز ہوں گی ان کے اندر ڈسکریشنز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو باؤنڈریز ہیں وہ نہیں بدلیں گی. وہ جو اصل اور اصول ہیں وہ نہیں بدلیں گے، وہ متعین ہوں گے. اللہ کا دین جو ہے وہ ناقابل دل ہوتا ہے، اور الاسلام جو ہے وہ دین اللہ ہے. قرآن نے کہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تمہیں اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ملے گی، تم نہیں پاؤ گے تبدیلی اللہ کی سنت میں. تو اللہ کی سنت کیا؟ کوئی یہ چار رکعت سے پہلے 3 رکعت 2 رکعت سنت، یا 4 رکعت سنت، یا بعد کو 2 رکعت سنت. سنت کیا اللہ کی؟ یعنی اللہ کا ضابطہ، اللہ کا طریقہ، اللہ کا نظام سسٹم جو کچھ اس میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی. قوانین اللہ کے، وہ بھی جو اللہ نے قانون جاری کیے ہیں وہی اللہ کی سنت ہے کہ وہ قانون بدلتے نہیں. ان کو یہ جو کائنات میں ہے، جس کے اوپر ساری کائنات عمل کر رہی ہے اور مسلم ہے، کائنات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان قانون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاز آف نیچر، فطرت کے قوانین. تو یہ فطرت کے قوانین ہیں، قوانین فطرت، جس کی پابندی ساری نیچر اور ساری کریشن جن کو ڈسکریشن ملی ہے، جن کو اختیار ملا ہے، ان کے علاوہ سب کر رہے ہیں. اور اللہ نے یہ کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت ہے. اللہ کی فطرت، اس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب لوگ اللہ کی فطرت بنا لیتے ہیں، یعنی معنی کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اللہ کی فطرت یعنی وہ فطرت لفظ جو ہمارے یہاں استعمال ہونے لگا ہماری زبان میں، تو کہتے ہیں بڑا فطرتی ہے. اب بڑی اچھی فطرت یا بری فطرت جیسی بھی. تو فطرت کا مطلب ہم جو لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کیسی، اس کے اندر، اس کی صفات کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹریٹس، بیسک ٹریٹس، کہ بنیادی پیدائشی کیا اس کی مزاج ہے. تو اللہ نے جو اللہ کا مزاج تھا بنیادی، اس کے اوپر انسان کو پیدا کیا. اس کے اوپر انسان کو اگر پیدا کیا تو سب کے ہر ایک کے اندر خدائی آ جائے گی. یعنی اللہ کی ذات کو بھی اس مزاج سے، یعنی اللہ کا مزاج پہچانے، آپ کے مزاج کیا ہے، بیسک ٹریٹس کیا ہیں، اس پر انسان کو، اب اس کے اوپر پھر وہ بائبل کے اندر یہ سب متشابہات ہی، یعنی اس کو بات کو تمثیل میں تھی سمجھنا تھا کہ ہی میڈ مین ان ہز اون امیج. توریت میں آ گیا اپنی ہی شکل پر انسان کو بنایا. تو وہ یہودیوں نے اللہ کا منہ اور ہاتھ سب بنا لیے، یعنی مورتی تو نہیں بنائی، لیکن خدا بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے انسان ہوتا ہے. مورتی تو منع ہے، لیکن اس کے ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی ہیں اور منہ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس لیے کہ انسان کو اس نے اپنی امیج پر پیدا کیا. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، نیچر. فطرت اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت، نہ کہ کوئی اللہ کا سبھاؤ اور مزاج. رسول اللہ کوئی اللہ کے اندر سے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، نبی اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی. تو
یہ جتنی بھی چیز دین اللہ کا پسند کیا ہوا نظام، کوئی اللہ کی ذات کے اندر سے نکلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، ہستی کے اندر سے نکلی ہوئی فطرت اللہ کی کریٹ کی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی نیچر اور فطرت جو اللہ نے بنائی. اللہ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کو بھی اس نیچر سے الگ پیدا نہیں کیا ہے کہ ڈیفرنٹ قوانین کے تحت پیدا کر دیں. جو لاز فکس کر دی ہیں، لاز آف نیچر، اس کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے ڈیفرنٹ نہیں پیدا کیا ہے. فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. لوگ تو پتہ نہیں کہاں کا، جب یہ اللہ کی یہ صبح و فطرت بنتی ہے تو اس کے آگے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں اب الفاظ کیا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، خلق اللہ کی تخلیق کے لیے تبدیلی نہیں ہے. تو اب اس سے جا کر کہاں کا چلتا ہے کہ اگر کسی کا آپ نے ہاتھ کاٹا اللہ کی فطرت میں تبدیلی ہو گئی، کسی کو آپ نے بلڈ ٹرانسپوزیشن، اگر آپ نے خون چڑھایا، پہلے یہی تھا، یہ چیزیں ناجائز تھیں اس کے اوپر. بلڈ ڈونیشن بھی ہمارے ذرا سا پہلے کی سوچ میں، آج سے پہلے کی سوچ میں بلڈ ڈونیشن کے خلاف فتوے ہوتے تھے کہ حرام ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہو گئی. اور قرآن کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اب اس کے آگے پھر اور ٹرانسپلانٹ، آپ سے کہا کہ بھئی آپ کی آنکھیں جو ہیں، باقی جسم ایسا نہیں ہے، لیکن آنکھیں ایسی ہیں کہ آپ کے مرنے کے بھی کئی گھنٹے کے بعد ایسی ہیں کہ دوسرے کے کام آ سکتی ہیں، ڈونیٹ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہو جائے گی، نہیں کر سکتے، تخلیق میں تبدیلی ہو جائے گی. اور وہ جو کلمے لگاتے چلے آ رہے ہیں آم کی اور پیڑوں کی اور پھولوں کی، وہ سب تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے. ارے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے بھائی. اور وہ لیونگ تھنگ، مرنے کے بعد نہیں، لیونگ تھنگ کے اندر کاٹ کر آپ نے ایک پیڑ میں 3 طرح کے پھول اگا لیے، 3 رنگوں کے، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے. انسان کے کام آ جائے تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہو گئی. لا تبدیل خلق اللہ کا مطلب ہی غلط ہو گیا، غلط سمجھا. یہ قوانین فطرت، یہ اللہ نے جو کریٹ کی ہے نیچر، جو لاز ہیں وہ فکسڈ ہیں اس فطرت میں، ان میں تبدیلی نہیں پاؤ گے تم. یہ اللہ کی تخلیق کی بھی فطرت ہے، اس میں تمہیں اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ملے گی. ان قانون کو دریافت کرو، تمہاری لیے رحمت ہے، انہیں استعمال کرو گے. ان قوانین کو جو چینج ہو جائیں گے انہیں دریافت نہیں کر پاؤ گے. پتہ نہیں آج یہ قانون جاری تھا، کل بدل گیا. ابھی انڈے رکھتے تھے مرغی کے نیچے، مرغی نکلتی تھی، کل کوے نکلنے لگے آگے جا کے. قانون نہیں بدلے گا. یہ اللہ کا قانون نہیں بدلنا انسانوں کے لیے رحمت ہے. دریافت کرتے چلے جائیے، بدلے گا نہیں. اس سے فائدے اٹھاتے چلے جائیے، چینج نہیں ہوگا. تب لاز آف نیچر بدل گئے کچھ سالوں کے بعد جا کے، تو ساری پچھلی چیزیں سب برباد ہو گئی جتنی معلوم کی تھی. اس سے آگے چلتے چلے جائیے، ڈسکور کرتے چلے جائیے، اس میں تبدیلی نہیں ملے گی. ذالک الدین القیم، یہ کہا اس کے آگے وہ آیت جو سورہ روم کی پوری ہے، یہ ہے دین قیم، اللہ کا دین، کہ اللہ کے قوانین میں، اور وہ قوانین فطرت و کائنات میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں بھی اسی کے مطابق پیدا کیا ہے. یہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہ ہے دین قیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسانوں کو اس بات کا علم نہیں، جانتے نہیں اس بات کو کہ اللہ کے قوانین کائنات میں جاری ہیں. انہیں قوانین فطرت کہتے ہیں، اسی کو اللہ کی فطرت کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی مقرر کیے ہوئے قوانین فطرت. انسان کو ان قوانین فطرت کے مطابق پیدا کیا گیا. انسان کو انہیں دریافت کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. یہ ساتھ میں ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے خود نقصان اٹھائیں گے، اور اس کا نام دین ہے. تو یہ دین ہمیں، اور یہ دین کے جو قوانین ہیں، یہ جو ویوستھا یا یہ جو نظام ہے، اس کے جو قوانین ہیں، یہ ہمیں 2 جگہ سے ملتے ہیں. یہ ہمیں یونیورس و کائنات میں سے ملتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کے کلام میں سے ملتے ہیں. یہ قوانین یہاں الفاظ کی شکل میں ورڈ آف گاڈ اور یونیورس ورک آف گاڈ، وہاں اللہ کی کاریگری کی شکل. یہ دونوں جو ہیں ان کا کوریلیشن ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں دونوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی، ان فی خلق السماوات
آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، کریشن میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ تو اللہ کی آیات یونیورس میں اور کائنات میں بھی ہیں، اللہ کی آیات ہیں، جو قوانین ہیں، جو دین جس کا ایکسپوزیشن جس سے واضح ہو رہی ہیں، وہ کائنات یونیورس میں بھی ہیں، اور وہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں اللہ کے کلام کے اندر بھی ہیں، الفاظ کی شکل میں۔ یہ ایک حرف بھی اس کے اندر نیا نازل نہیں ہوگا الفاظ کی شکل میں، اور کائنات کی شکل کے اندر، ایونٹس کی شکل کے اندر، واقعات کی شکل کے اندر آیات کا نزول قیامت تک جاری رہے گا، اور ان آیات سے ان آیات کی تشریح ہوگی۔ جہاں پر بھی کائنات کی آیات ان آیات سے الگ محسوس ہوں، وہاں آپ نے ان آیات کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ جو قرآن کریم جو اللہ نے یہاں بیان کی الگ نہیں ہو سکتی، اور جہاں الگ محسوس ہوتی ہوں، دو میں سے ایک بات ہوئی، یا تو اس کا مطلب غلط سمجھا ہے، یا ان آیات کی اسٹڈی غلط ہے جو کائنات کے اندر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے اندر کسی بھی طرح کی ڈسکرپنسی اور الگ الگ ہو جائیں، ایک دوسرے سے کہیں متضاد ہو جائیں یا ہم آئیں، اس لیے اللہ کی آیات ہے۔ ایک جگہ کہیں پر اس کی کاریگری کی شکل میں، کہیں اس نے الفاظ کی شکل میں ہے، دونوں اللہ کی آیات ہیں۔ تو یہ بڑا اہم اصول ہے، یہ بھی پھر سمجھ لیجیے دین کو سمجھنے کا۔ قرآن فہمی کیا ہے؟ دین کو سمجھنا، اللہ ان قوانین کو سمجھنا جو اللہ نے رکھے ہیں، اس سسٹم کو، اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو اس دین کو سمجھنا، اگر آپ اس سے فطرت سے اسے کاٹ دیں گے، نیچر سے کاٹ دیں گے، کوئی چیز ان نیچرل ہو جائے گی تو وہ دین نہیں ہوگی۔ وہاں پر رک کر سمجھنا پڑے گا، اگر کوئی ان نیچرل ہے چیزیں، رک کر غور کرنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی دین کے، جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا تھا وہ نہ ہو، یا ہم سمجھ رہے تھے وہ نہ ہو، تو ہم ریوائز کریں اسے۔ اس دین جو ہے، اسی لیے دین جو ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کا دیا ہوا دین۔ خلاف ساری وہ چیزیں ہوں گی جو اللہ کی دی ہوئی نہیں ہیں، وہ خلاف ہوں گی۔ یہ وہ آیت ہے جو تو میں پڑھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ آگے فاقم وجہک للدین حنیفہ، سورہ روم کی آیت ہے۔ اپنے وجود کو یکسو کر دو، اس دین کے لیے پورا قائم کر دو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، کہ مطلب اللہ کی فطرت یعنی قوانین فطرت، جس سے ہمانگ اللہ نے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی ان پرکرتک نیموں کے اعتبار سے اس سے الگ ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، انسان کو بھی اسی طریقے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق کے اس نظام میں تمہیں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی، اس پرکرتی رچنا کی ویوستھا میں تمہیں کوئی پریورتن، تبدیلی نہیں ملے گی، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ یہ بھی میں کہہ چکا، اسلام انسان دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فطری قوانین کی وضع اللہ نے اپنے کلام قرآن کے ذریعے کی، اور یہ سب قوانین جتنے بھی ہیں قرآن کے اندر، جتنے درج قانون ہیں، وہ سب پرکرتک نیم ہیں، وہ سب قوانین فطرت ہیں، وہ سب فطرت کے مطابق ہیں۔ اور یہ دین میں عقیم الدین، یا دین میں قائم ہو جانا، وہ یہ ہے کہ ان قوانین کی بلا شرکت غیر، یعنی کوئی ہم غلط نیم نہیں لیں گے، سارے قوانین وہ لیں گے جو اللہ نے بتائے ہیں، وہ ہوں گے جو فطری ہوں گے، جو وہاں سے لیں گے۔ اس میں اگر ہم نے اپنا قانون کوئی ملا دیا، اور کسی اور کی پسند کا کوئی قانون ملا دیا، تو وہ اللہ کے احکامات میں شرک ہو جائے گا۔ دین جو ہے وہ توحید ہے، دین شرک سے پاک ہے۔ ہمارا جو سیکولرزم ہے، یا ہماری جو ڈیموکریسی ہے، اس ڈیموکریسی کا جو بنیادی جو پہلا جو اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے قانون بنائے اپنی پسند کا، انسان خود اپنے لیے اپنی پسند کا قانون بنائے، یہ ہے ڈیموکریسی۔ اور اسلام یہ کہتا ہے، وہ ویوستھا یا وہ دین، الدین، کہ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس میں آپ نے اپنی پسند کا کوئی قانون ملا لیا، اگر اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوگا، آپ نے اپنی پسند کا کوئی قانون ملا لیا تو وہ اس دین میں وہ شرک ہو گیا۔
تو بلا شرکت غیر تابعداری کا تابعداری جو ہے اس کا نام ہے دین میں قائم ہونا. واقم وجہ کا فی الدین حنیفہ، دین میں قائم ہو جانا. تو دین میں قائم ہو جانا جو ہے وہ یہ کہ ان سارے قانون کے ساتھ میں کوئی قانون اور دوسرا مکس اپ نہیں ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے قوانین. واضح کر دی یہ بات، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا نہ حکم نہ حکومت. نبی بھی جو کچھ لے کر آئے وہ وہی تھا جو اللہ نے دیا، اپنی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں لائے، کوئی نیا حکم نافذ نہیں کیا. یہ اللہ کے سوا کسی کو اس بات، کسی کا یہ اختیار نہیں کہ وہ احکامات جاری کرے. ان احکامات کو لوگوں کو سمجھایا، نبی نے اپنی طرف سے کوئی حکم اس میں نہیں ملایا. یہ صرف اللہ کا پریروگیٹو ہے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ تابعداری اس کی ہو اور حکم اس کا چلے. قوانین وہ بنا، قانون سازی جسے کہتے ہیں، وہ قانون سازی جو ہے وہ اللہ اس کا ایکسپوزیشن کیا نبی نے. خالی اپنی طرف سے کوئی نیا قانون جاری نبی بھی نہیں کر سکتے. الا للہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا. ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه کہ یہ حکم دیا کہ کسی کی بندگی نہیں کرنا سوائے اس ایک کے. اب بندگی میں ایک بات واضح ہو گئی، بندگی کا مطلب بھی خالی نمازیں پڑھنا نہیں، عبادت جسے کہہ دیتے ہیں ہم یہاں، قانون پر عمل کرنا، یہ سب ساتھ میں شامل ہے کہ اس کے اس ایک کے سوا اب کسی اور کے قانون کی تابعداری نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، وہ جو قائم ہے ہمیشہ سے اللہ کا دین، جس میں کبھی تبدیلی نہیں. قیم وہ جو ہمیشہ سے قائم ہے، جس میں کبھی تبدیلی نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے. ترجمہ ہے اسی کا، اسی دین یا الدین یا دین اللہ کی مکمل تابعداری کا نام اسلام ہے. اور اس اسلام کا کوئی ایک بھی قانون جو ہے وہ نیچر سے کلیش نہیں کرتا، غیر فطری نہیں ہے، کوئی ایک بھی ان نیچرل نہیں ہے. آپ، میں صرف کامن مثالوں کے لیے صرف بات رکھ رہا ہوں، 50 دفعہ کی آپ کے سامنے رکھی ہوئی مثالیں ریمائنڈر کے لیے. آپ بالکل غیر جانبدار اور ایماندار 50 لوگوں کو بٹھا دیجئے، کسی پہلے سے کسی کنڈیشن مائنڈ کے تحت کوئی فیصلے کرنے والے نہیں ہو، بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ میں، چاہے اس میں مسلمان بھی شامل ہوں. کہہ دیا جائے کہ تم اپنے تصورات کو ہٹا دینا جو تمہیں بتائے گئے. اب اس میں بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہ فیصلہ کر لی، ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف سے کہا ایک ہی مرتبہ میں طلاق طلاق طلاق، اب زندگی بھر کے لیے رشتہ ختم ہو گیا، کوئی طریقہ نہیں واپس جوڑنے کا. اور واپس جوڑنے کا طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے کسی اور کے ساتھ رات گزارے، پہلے نکاح کہیں اور کر دیا جائے اور ان کے ساتھ شباشی کرے اور پھر وہ طلاق دے، اور پھر اس کے بعد اس سے دنیا میں جسے بتائیں گے وہ کہے گا تو تو کرے گا. کوئی ویریفائی دنیا میں نہیں کر سکتا، سب تو کریں گے. کوئی جب اس کے اوپر سارے لوگ تو کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ صاف ستھری بات نہیں ہے. یہ تو اگر یہ صاف ستھری بات نہیں ہے اور سارے کے سارے لوگ یہ کہیں گے یہ جسٹس نہیں ہوا، یہ انصاف نہیں ہوا کہ ایک شخص نے کہہ دیا 3 بار اور رشتہ ختم ہو گیا ہمیشہ سے، تو پھر اگر یہ جسٹس نہیں ہے، اگر یہ نیچرل نہیں ہے، اگر یہ فطری بات نہیں ہے، جاننے دیجیے ساری فقہ کو اور ساری فقہی بحثوں کو، پھر وہ ہمارے دین کی نہیں ہے. ہمارے دین کو ہم نے انٹرپریٹیشن غلط کیا ہے، ہم نے مطلب کہیں غلط سمجھا ہے. ہمارے دین کی بات جیسے میں نے ابھی رکھی یہ بات، ایسے ہمارے دین کی نہیں ہے. وہ انٹرپریٹیشن کہیں غلط ہے، کہیں ہم نے کہیں اس کا مطلب غلط سمجھا ہے. اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور جسے سارے لوگ بیٹھ کر یہ کہہ دیں جو غیر جانبدار لوگ ہیں کہ یہ تو بات فطری نہیں ہے، یہ بات انصاف کی نہیں ہوئی، اس میں تو کچھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا کسی ایک پکش کے ساتھ کے معاملے میں، یہ اس سے مختلف ہونی چاہیے بات. تو پھر ہمیں ریوائز کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے جو کچھ دین نے ہم سے کہا تھا. یہ جس شکل میں بہت سے ایک بڑے حصے کے اندر جیسے رائج ہے، پھر وہ بات ہمارے دین کی نہیں ہوگی.
اب یہاں تو لوگ فیصلے کر دیتے ہیں، عدت کا بھی نام نہیں لیتے. تو کہا کہ کسی کے گھر رات گزاریں، شباشی کریں اور اس کے بعد لا کے اگلے دن پھر یہاں نکاح کرا دینا. بتانے والے جو ہیں میں نے خود سنا ہے اور میں نے خود مجھے میرے ذاتی علم میں ہے، نام تو عدت تک کا بھی نہیں لیتے. یہ الگ بات ہے کہ پوچھا جائے تو کہیں گے کہ ہاں عدت بھی ہوگی، لیکن جو پوچھنے آئے انہیں تو کچھ نہیں معلوم. ان کا صاحب اب کوئی حل نکالیے. وہ تو کہہ دی 3 بار ہم نے، اب 3 بار کہہ دی تو اب ہو گئے الگ، اب کچھ آپ حل نکالیے، کچھ کریے. تو ان کا حل یہ ہے کہ اب کسی اور سے نکاح کر دو. اس کا اس میں نام مسائل بتاتے وقت یہ نہیں کہا جاتا ہے اوقات پھر اس کے بعد اس سے طلاق دلوا کے اس سے کر دو. اس میں عدت کا نام بھی نہیں آتا مسائل بتاتے میں. ارے بھائی طلاق پہلے تو یہاں سے طلاق ہو گئی، اس کی عدت گزرے گی، اگلے دن کیسے نکاح ہو جائے گا؟ اور پھر اگر وہاں پر نکاح ہو جائے گا تو وہاں سے اگر طلاق ہوگی تو اس کے بعد عدت ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کے فوراً یہاں پہ کیسے آ جائے گا کوئی؟ ابھی 3 مہینے کی تو یہ عدت ہوگی اور 3 مہینے کی وہاں پر عدت ہوگی. اگر ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب 6 مہینے. اگر فوراً ہاتھ کے ہاتھ بھی سب کچھ طے ہو گیا ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں آتا کہیں. یہ جتنے حلالے ہوتے عوام کو پتہ نہیں، وہ تو پوچھنے جاتے ہیں کہ یہ طریقہ بتا دیا مولانا نے، طریقہ بتا دیا اور وہ طریقے پہ عمل ہو گیا. ایسے طلاق ہوتی نہیں. ایک پورا پروسیجر ہے جو دین نے بتایا ہے. قرآن جتنی پروسیجرل بیس تھنگز ہیں، جتنی چیزوں کا کے اندر ودھی بتائی گئی، ودھی بہت کم چیزوں کی بتائی گئی قرآن میں، اصول ہیں بنیادی طور پر. تو جن چیزوں کی ودھی یا پروسیجر بتائی گئی ان میں سنگل موسٹ ڈیٹیل سے ڈیورس کا پروسیجر ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل سے ہے ہی نہیں کچھ. بات صرف اتنی سی ہو گئی، طلاق 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 اور ڈیٹیل غائب ساری. کنڈیشنز پوری نہیں ہو تو نکاح انویلڈ کہتے ہیں، پھر تجدید نکاح کرو. اور یہاں کنڈیشنز پوری نہیں ہوئی طلاق ہو جاتی ہے. تو ساری کنڈیشنز ہیں جو قرآن کے جو پوری تفصیل کے ساتھ میں دی ہوئی ہیں، اس کے بغیر ہوگی نہیں. کسی ایک جگہ بیٹھ کر کہہ دینے سے پھر وہ شکل نہیں ہوگی کہ پلان کر کے کر لیا جائے کہ تم طلاق دے دینا اپنی مرضی سے. اگر وہاں پہ اصل بات تو یہ کہ ساری باتیں قرآن کی وہاں بھی چلیں گی کہ اگر وہ دوسری جگہ نکاح کر دیا اور اگر ان کے اندر کہیں آپس میں رنجش ہوئی تو قرآن یہ کہتا ہے، سمجھاتا ہے کہ نکاح کرنے کی کوشش کرو، شاید اس میں بہت سی بھلائیاں ہوں گی جسے تم سمجھ رہے ہو، یعنی اب وہیں پہ رہنا ہوگا. پھر اگر ان میں ناچاقی ہے تو دوسرے لوگ یہ نہ کریں کہ پہلے سے طے کروا کے اس کو توڑوا کے لائیں، بلکہ وہاں پہ ثالث مقرر ہو، جوڑنے کی کوشش کریں اس رشتے کو. وہ ٹوٹنے کے لیے تھوڑی تھا وہ دوبارہ، جس کا نام یہاں جس کا حلالہ نام تھا اور جسے اب حرام کاری کر دیا گیا. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ تو میں نے صرف ایک مثال رکھی کہ اگر اس پورے سسٹم کو کسی کے سامنے رکھیں اور غیر جانبدار 10 لوگوں کے سامنے رکھیں تو 10 کے 10 کہیں گے کہ عجیب سی بات ہے. 10 کے 10 کہیں گھن کھائیں گے، کہیں عجیب سی بات کہیں گے، کہیں یہ کہیں گے ان نیچرل ہے، کہیں کہیں گے انصاف نہیں ہوا. یہ تو صرف ایک مثال رکھی. وہ ساری چیزیں جو فطرت کے مطابق نہیں محسوس ہوں وہاں رک کر کھٹکنا ضرور چاہیے کہ کہیں ہمارے سمجھنے میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں غلطی تو نہیں ہے. اس دین کی مکمل تابعداری کا نام جو ہے وہ اس نظام کا وہ اسلام ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی پوری ضرورت پڑے گی، سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. اپنے بہت سے خیالات کو چھوڑنا ہوگا، بہت سی صحیح چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اب میں نے یہ آج یہ پچھلی دفعہ تک کا خلاصہ تھا. اس میں بہرحال بعض وجوہات سے مجھے تشریح کچھ اور کرنی پڑتی، زیادہ کرنی پڑ گئی. میں چاہ رہا تھا تشریح نہیں کروں، دکھاتا چلا جاؤں، لیکن پرانی بات ہے، 1 مہینے بعد اکٹھے ہوئے اس لیے اس میں. اور پھر یہ کہ یہ موضوع آپ کے لیے ان تعریفوں کے ساتھ میں جیسے میں نے آج رکھی ہیں اس حساب سے آپ کے لیے نیا ہے، تو اس لیے اس کو مجھے پھر ریوائز کرنا پڑا. اور پھر ابھی آگے جائے گا، اگلی قسط کے اندر جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آگے ریوائز نہیں کرنا پڑے گا، کم سے کم 2 بار ہو گیا ہی. اور اس کا جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ پھر ہوں گے موجود اسے سمجھنے والے. یہ نظام جس ہستی کی تابعداری کو لازم قرار دیتا ہے اس کی حاکمیت کا اقرار، اس کے آگے جواب دہی کا یقین. اب میں نے عام طور سے ترتیب کیا ہے ایمان اور اسلام کی، پہلے تو ماننا ہوتا ہے نا، پھر عمل کرنا ہوتا ہے. عمل کرنے والے حصے کا نام اسلام ہے، ماننے والے حصے کا نام ایمان ہے. پہلے مانا، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، ملائکہ کو مانا، یوم آخر کو مانا، حساب کتاب کو مانا،
ان سب چیزوں کو جب مانا، کتاب کو، اللہ کی کتابوں کو مانا، ان پر ایمان لائے، اب اس کے بعد تو عمل کا حصہ شروع ہوگا، نماز اس سے پہلے تھوڑی ہوگی. پہلے ماننا اسے ایمان کہتے ہیں. اب عمل والا حصہ جو ہے وہ اسلام ہے، جس کے یہ ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ عمل والا حصہ اسلام ہے. تو اصل میں تو جو ترتیب ہے یہ ایلیمنٹ، اب میں پھر دوبارہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایلیمنٹری ترتیب. وہ ایلیمنٹری جس ایلیمنٹری حساب سے آپ لوگ خواص ہیں، آپ نے سمجھا تھا. عوام تو اتنا کچھ بھی نہیں جانتے، سب مسلمان گھوم رہے ہیں. تو اب یہ ایلیمنٹری ترتیب تھی کہ ایمان پہلے، اسلام بعد کو. میں نے یہاں پہ ترتیب آپ کے پاس جو لے کے چلا ہوں وہ اسلام کی کو پہلے سمجھایا، اب میں ایمان کی بات لایا. جب قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، ان سے یہ اعراب یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جو علم کے مرکز سے جو لوگ دور ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو کہ تم اسلام پر ہو، تم مسلمان ہو. تم یہ کہہ لو کہ ہم مسلمان ہیں، تم یہ کہہ سکتے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہے. ایمان داخل بھی نہیں ہوا، مسلمان ہیں، اور رسول اللہ بھی مسلمان مان رہے ہیں انہیں. اور قرآن بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کہہ دو تم غیر مسلم ہو. قرآن بھی نہیں کہہ رہا ایمان تو صحیح دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے ابھی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو. ولیکن قولوا اسلمنا، یہ نہیں کہہ رہا غیر مسلم کہنا، تم اپنے آپ کو کافر کہنا، تم مسلم مت سمجھنا اپنے آپ کو. قرآن نے بھی یہ نہیں کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کو جو ان کے مرکز سے دور ہیں اب کافر قرار دے رہے ہیں کہ ایمان تو دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، کافر واپس. سب مسلم رہے، کافر کوئی نہیں قرار دیا گیا. اور قرآن کہہ رہا ہے ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے ابھی دلوں میں. یہ اب آپ کے لیے مطلب یہ مخصوص افراد کے لیے موضوع، اس کو یہ تو جتنی گہرائی ہیں، جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اس ایلیمنٹری اسٹیج سے آگے نکلنے کی بات ہے. اس میں ایمان والا حصہ جو ہے وہ اس کو بات کو مضبوط کرنا ہے. یہ اسلام تو آپ سب کا شروع ہو گیا نا، بچپن سے ہی ماں باپ نے نمازیں سکھا دی، اسلام شروع ہو گیا. ایمان نہیں ہے. ایمان تو جیسے میں نے کہا، ایمان کئی بار سمجھا چکا ہوں، ایمان تو اسے کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو گیا باہر ادھر فائرنگ ہو رہی ہے تو سب ادھر سے کود کے بھاگیں گے. تو جب یہ معلوم ہے کہ یقینی وہاں کچھ یہ ہونے جا رہا ہے اور کہتے ہیں ہاں اسے مانتے ہیں ہم، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس راستے کے اوپر جائیں، یہاں وہ کریں جس کے نتیجے کے اندر اس گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور نمازیں سب کی چل رہی ہیں، روزے دار سب بیٹھے ہوئے، اور بچپن سے ماں باپ نے بنا دیا ہے. تو یہاں اصل میں یہ اور اس سے آگے کے لیول کی بات ہے علمی، کہ اب وہ ایلیمنٹری بات تھی. اب یہ اس سے اور آگے کہ اسلام تو پہلے آ جاتا ہے آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں. اب ایمان سے چلیے، اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ اسلام تو کہنے لگے اپنے آپ کو مکمل تابع داری نہیں ہے. اور مکمل تابع داری کیوں نہیں ہے؟ اب یہ ریورس پروسیس ہے. مکمل تابع داری کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں، ایمان درست نہیں. اس کی تابع داری کے نتائج پر ایمان، نتائج پر یقین کو ایمان کہتے ہیں. قانون سگنل ریڈ لائٹ جمپ کر لی، معلوم تھا جمپ کریں گے پکڑے جا سکتے ہیں، پکڑے جائیں گے اور پکڑے جانے کے بعد فائن ہوگا، یہ پینلٹی لگے گی. اس بات کے اوپر یقین ہونے کو یہ جو کر بیٹھے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس رزلٹ پر یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں. صحیح ماننا اسے کہتے ہیں. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، لیکن یہاں پر ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے ریزلٹنٹ کے طور پر لازمی ایک ہستی آ رہی ہے، اس کو ماننے کو، اس ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسے ماننا ہوگا. چلے کہاں سے؟ ایمانیات میں کہاں سے چلتے ہیں؟ اللہ پر ایمان. بھائی ایمان ہے، پہلے ایمان پھر اسلام. اور ایمانیات میں سب سے پہلے توحید، اللہ کو ایک ماننا. اب یہ رٹا دی گئی سب کو بچپن سے. جو عملی زندگی ہے اس کے اندر یہاں آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہے اور اللہ کی ذات نہیں ہے. یہاں سے یہ زندگی، یہ جو ہے یہ کس چیز کا رزلٹ ہے؟
یہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور کہاں سے آئی، اور اپنے ان پورے سارے دلائل کے نتیجے میں جس ہستی کا اقرار کرنا پڑتا ہے اس کو مان لو، یہ اصل ایمان ہے۔ پھر یہ یقین اور شواہد کے ساتھ میں واپس پہنچے ہیں، یہ اصلی ایمان ہے۔ وہ جو بچپن میں رٹایا گیا تھا وہ اصل ایمان نہیں ہے۔ یعنی اب اس اسلام سے اس جگہ سے ریورس پروسیس میں جائیں گے، ہم ایمان کے واپس جائیں گے۔ اسے کہا ہے قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ہے ایمان لانے والو ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ ایمان لانے والے تو ہیں وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، یہ تجدید ایمان جو ہے، اب کانشیسلی سمجھ کر واپس اس پروسیس کے اندر جائیے جہاں ایمان آئے گا اصل۔ تو اس کے آخرت، یعنی جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے کچھ رزلٹ ہوں گے، ان رزلٹس کے اندر یقین رکھنا، اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اس کا برا نکلے گا۔ جب تک یہ یقین نہیں ہو جائے گا تو ایمان نہیں آئے گا۔ تو ان قوانین کی پابندی کے کچھ نتائج ہوں گے، کچھ یا قوانین کی پابندی نہیں کرنے کے کچھ نتائج ہوں گے۔ ان نتائج کو ماننا، ان نتائج میں پورا پورا یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ دین و مذہب کا فرق ہے۔ یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ مذہب لفظ نہ کہیں قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، سب کی زبان پر مذہب اسلام چل رہا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور میں نے بتایا تھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے بتایا تھا، مذہب کا مادہ ہے زال ہے اور بے ذہب، جانا۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جہاں بستی سے باہر جاتے تھے اس جگہ کو مذہب کہتے تھے۔ اب وہ مذہب اسلام بن گیا، بیت الخلاء کا نام، لیٹرنس کا مذہب، جہاں جاتے تھے فراغت کے لیے، اب وہ اسلام ہو گیا۔ یہ نہ قرآن کا لفظ نہ عربی کا لفظ ہے، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں، سب کی زبان پر مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ موٹی موٹی سی بات، اب جو کچھ بھی مذہب ہو گئی، جو چیز بھی کہلائی جانے لگی، جانے دیجیے اوریجنل معنی کیا تھے۔ مذہب انگریزی کا لفظ جو ریلیجن ہے، اب جو کچھ ہو گیا مذہب، وہ روٹ کیسے آئی اور کس نے داخل کر دیا، یہ تو سب تحقیق کا موضوع، کس نے اس لفظ کو داخل کر دیا دین کی جگہ۔ لیکن یہ جو لفظ یہ آج جس معنی کے اندر بولا جاتا ہے وہ ہے انگلش کا لفظ ریلیجن۔ یہ ہندو اس سے بہت آگے، وہ کہتے ہیں یہ ریلیجن اور چیز ہے، دھرم اور چیز ہے۔ دھرم تو سبھاؤ سے ہوتا ہے، آگ کا دھرم ہے جلانا، وہ ان کی ڈیفینیشن زیادہ اچھی ہیں۔ ہر چیز کا دھرم ہوتا ہے، کائنات کا دھرم ہے، آگ کا دھرم ہے، پانی کا دھرم ہے، اس کا دھرم ہے۔ آپ ان سے بات کیجئے تو یہ باتیں کریں گے، وہ کہیں گے یہ ریلیجن نہیں ہمارا، دھرم ہے ہمارا، یہ دھرم ہے الدین۔ یہ ان کے ہاں زیادہ ایکوریٹ ورڈ ہے جو عربی میں الدین ہے۔ یہ اس کا جو پریائے واچی ہے وہ ریلیجن، مذہب کا۔ یہ سب مذاہب ہیں، یہ مذہب شیعہ اور سنی اور حنفی اور شافعی اور اہل حدیث، یہ سب مذاہب ہیں، الگ الگ مسلک، درمیان میں بیچ میں جو سارے مسلک آ گئے، مذہب آ گئے، مذاہب آ گئے۔ مذہب میں یہ ایمان، مذہب میں کیا ڈیفینیشن رہتی ہے جو اب یہ مذہب چل رہے ہیں، کچھ عقائد ہیں ان کا مجموعہ، یہ ایمان ہے۔ اور دین میں ایمان یہ ہے کہ وہ نظام، اس نظام کو بہوش حواس سمجھ کر عقلی طور پر اس جگہ تک پہنچنا کہ ان چیزوں کا، ان قوانین کا یہی رزلٹ نکلے گا، اس لیے یہی ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں واقعی کوئی ہستی ہونا چاہیے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اور اس کا یہ اچھے اور برے انجام واقعی ہونا چاہیے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اور یہ اسی شکل میں نکلیں گے۔ ان قوانین کو سمجھ کر اپنی وزڈم کے ساتھ میں، اپنے عقل و شعور کے ساتھ میں، اپنی بدھی اور وویک کے ساتھ میں اس کے ریزلٹس کو پا جانا اور سمجھ لینا ایڈوانس میں، اور اس پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ماننا خالی ایک لفظ نہیں ہوتا، ماں باپ نے رٹایا مان لیا، اور وہاں بچپن سے ماں باپ کچھ ایک سیٹ دے دیتے ہیں، وہ آپ نے رٹ لیا۔ یہ مذاہب ہیں، وہ ہر ایک کے گھر میں الگ الگ ہے، وہ سیٹ ہر ایک نے اپنے اپنے یہاں رٹ لیا، کچھ عقائد کا مجموعہ، اس کا نام رکھا ہے ایمان۔ ایمان تو سمجھ کر لینے کی چیز ہے، ایمان ان چیزوں کو رٹ کر جو گھر والوں نے بتایا تھا ماننے کی کوئی چیز نہیں ہے۔
یہ دیکھیے اہم ترین بات ہے جو یہاں آپ اس پہ نظر آ رہی ہے. بھرا پڑا ہے قرآن نیچر سے دلیلیں دینے میں. میں نے کتنی بار آپ لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ اگر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس، نماز پڑھو، روزے پابندی سے رکھنا، تمہارے پاس گنجائش ہو تو زکوٰۃ دینا، اور گنجائش ہو تو حج کر لینا، اور کچھ ڈوز اور ڈونٹس اور ہیں، یہ مت کرنا، یہ برا مت کرنا، شراب مت پینا، جوا مت کھیلنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایسے کام آنا، یہ کام آنا. اگر اتنا حصہ، اتنا ہی مجموعہ آپ کے لیے کافی ہوتا تو 6000 سے زیادہ آیات کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو 50 آیتوں میں آ جاتا. پھر اللہ کے کلام میں ایکسٹرا ہی ایکسٹرا ہے سب کچھ. اتنی باتیں 50 آیتوں میں ہو جاتی جو آپ کے لیے. قرآن بھرا پڑا ہے. جس نے ایمان کیا چیز ہے؟ خالی اتنا کہہ دینا کہ تم مان لینا اللہ کو. یہ پھر ایک آیت میں آ جاتا اللہ کو مان لینا، اور پھر ایمانیات جو ہیں وہ 4-5 آیتوں کے اندر رہ جاتی، باقی احکامات 30-40 آیتوں میں آ جاتے، بات ختم. پھر یہ اتنے لمبے چوڑی 6,500 سے زیادہ آیات کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں تک کی بات تو میں نے کئی بار کہی ہے آپ سے. ضرورت کیا تھی وہ، چونکہ آگے کا ایڈوانس موضوع اس لیے آج ضرورت کیا تھی اتنی بہت سی آیات. بار بار اس بات کا اصرار کیا ہے، یونیورس سے، کائنات سے دلیلیں رکھی ہیں اللہ کو ماننے کی. خالی یہ نہیں کہا اللہ کو مان لینا، آخرت کو ماننے کی یونیورس سے بار بار دلیلیں رکھی ہیں. بھرا پڑا ہے قرآن ان دلائل سے. پھر ہسٹری سے اور تاریخ سے دلیلیں رکھی ہیں مختلف انجام کی. فطرت سے قوانین اخذ کرنے کی جگہ جگہ دلیلیں رکھی ہیں. قرآن کہتا ہے بادلوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، فصلوں کے اوپر غور کرو، آتے جاتے موسم کے اوپر غور کرو، پچھلی قومیں جو گزر گئیں، جو ختم ہو گئیں، ان پر غور کرو، جو بڑی ہوئی تھیں ان کے اوپر غور کرو. یہ ساری چیزیں، اور ان سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ نتیجے نکال کر دیتا ہے آپ کو. کب کہا ہے قرآن نے کہ تم مان لو اللہ کو خالی ایسی؟ کب کہا ہے آخرت کو ایسی مان لو؟ یہ اتنی بہت سی آیات کے اندر یہ ساری دلیلیں ہی تو ہیں. تو یہ آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ ایمان لے آئیے، ان پر غور کر کے پھر ان نتیجوں کے اوپر پہنچیے. خالی یہ نہیں کہ ہم سے کہا گیا اس لیے ہم نے رٹ لیا اس لیے ہم مانتے ہیں. تو قرآن نے ہر چیز آرگومنٹس کے ساتھ میں کہی ہے. ایمانیات کی ساری چیزیں، اللہ وجود باری تعالیٰ سے لے کر اللہ کے وجود سے آخرت، رسالت کے دلائل، آخرت کے دلائل، ان سب چیزوں کو دلیل سے ثابت کیا ہے. اور دلیلیں کون سی؟ دلیلیں وہ جو آپ کو نظر آتی، محسوس دلائل، پرتیکش پرمان. دلیلیں ساری جو وہ ہوں گی جو آبزرویبل ہوں گی، نوٹسیبل ہوں گی. ان ساری چیزوں کو جو محسوس دلائل ہیں، ان محسوس دلائل کے ذریعے ساری ایمانیات کو قرآن نے ثابت کیا ہے. تبھی تو اتنی آیات ہیں قرآن میں. خالی آپ سے ماننے کو کہہ دیا جاتا، پھر آپ اسے مانتے. کوئی اسے کیوں مانے؟ کوئی اپنے یہاں کی مانے گا. جو ان کو بتا دیا گیا، ہندوؤں کو جو بتا دیا گیا وہاں کی مانیں گے. آپ کو جو بتا دیا گیا، چاہے وہ قرآن میں ہوتا یہاں کی مانتے. ان 50 آیتیں آ جاتی بس خالی کہ اسے ماننا ہے، آپ مان لیتے. وہ کہتے کہ تمہاری مکتی ایسے ہوگی، وہ اسے مانتے. عیسائی کہتے مکتی ایسے، نجات سیلویشن ایسے ہوگی، وہ اسے مانیں گے. یہ ان سیٹس کا مجموعہ نہیں ہے، یہ مذہب میں ہوتا ہے. قرآن دین ہے، اور دین کے اندر ایمان کا مطلب ہے ثابت ہونا دلیلوں کے ساتھ میں. ساری وہ چیز جو جن کو ایمانیات کے حصے کہتے ہیں وہ سب ثابت ہو کر، اور آپ میں سے اگر کوئی خالی اب بھی سننے کے بعد کہ ہاں انہوں نے تو یہ دلیلیں جانتے ہیں، ان کو بہت سی دلیلیں معلوم ہیں، یہ سب پر ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے انہی کی بات ٹھیک ہوگی، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے. چاہے آپ نے اس لیے مانا، اور چاہے آپ نے اس لیے مانا کہ رسول اللہ نے کہا تھا. ابھی ایمان نہیں ہوا. اللہ نے منوایا ہے دلیلوں کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں مانیے. تو ان دلیلوں پر سب غور کریں. آپ غور کریں گے اور اس دلیلوں کے ساتھ میں مانیں گے، تب آپ یقینی ایمان تک پہنچیں گے، ورنہ سنے ہوئے ایمان تک پہنچیں گے خالی. تب یقینی، اور یقینی ایمان پہ پہنچیں گے جب اس پروسیس سے گزر کر پہنچیں گے جس پروسیس سے قرآن نے چاہا ہے آپ کو. جب اس پروسیس سے گزر کر پہنچیں گے تو پھر دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے، ورنہ خالی دعویٰ کر سکیں گے کہ یہ ایمان ہے، سمجھا نہیں سکیں گے. وہ کہیں گے یہ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ آستھا ہے. وہ کہیں گے یہ فیتھ ہے. اور قرآن نہ صرف یہ کہ ان ثبوتوں کی بنیاد پہ ماننے کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ان سے، منکرین سے کہتا ہے سچے ہو تو دلیل لاؤ. بہت جگہ مانگی قرآن نے دلیل.
خالی ایسی فلیٹ انکار نہیں کیا ہے معبودان باطل. کہتے لاؤ دلیل. دلیل ہماری تو یہ اتنی ہے بھری پڑی ہے, تم اپنی دلیل تو لاؤ. خود دلیل دیتا ہے اور ان سے دلیل مانگتا ہے, اور اسلام کو بنا دیا آنکھیں بند کر کے ماننے کا دین. دنیا میں غور و فکر کرنے کی جتنی تاکید اللہ کے اس کتاب کے اندر ہے اتنی دنیا کی کسی اور کتاب میں ہے ہی نہیں. غور و فکر کرنے کی, سوچنے سمجھنے کی جتنی تاکید قرآن نے کی ہے, اتنی چیلنج ہے یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب لے آئیے کہ اس کے اندر مل جائے. اور اس کو بنا دیا اس کو وہ مذہب اسلام بنا دیا. ہم نے جو دے دیا اسے مان لینا, غور نہیں کرنا ہے, سوچنا نہیں. ایک آیت ہے خالی تو بھرا پڑا ہے قرآن میں, اِلٰہٌ مع اللہ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم. قرآن کہتا ہے کہ دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو تم اپنے دعوے کے اندر, کہ نہیں اور بھی ہیں, شریک ہیں اس کے دوسرے, کچھ دیوتا ہیں فلاں, دلیل لاؤ. اور کوئی نہیں اور اس کی دلیلیں 50 قرآن نے دی ہو تو یہاں پھر پورا موضوع ہو تو 5 گھنٹے میں الگ اس کی آیات میں سناؤں آپ کو. آپ خود قرآن پڑھیے اور دیکھیے کتنی دلیلیں اس نے دی ہے کہ نہیں وہ ایک ہی ہے, نہیں ہو سکتے بہت سے. اب اس کے بعد ان سے کہتا ہے کہ تم لاؤ نا دلیل, ان دیوتاؤں کے ہونے کی تم لاؤ دلیل جو اس کے ساجی ہیں. تو قرآن ان سے بھی دلیل مانگتا ہے, خالی ایسے نہیں کہتا تم جھوٹے. یعنی ہم اپنی دلیلیں ساری دے دیں. جب ساری سچی دلیلیں ہوں, کسی کے مخالف اگر کوئی ہے جس سے ہماری بات چل رہی ہے, بحث چل رہی ہے, ہم اپنی ساری دلیلیں دے چکے ہیں, تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں ہماری بات سچی تمہاری غلط. قرآن نے خالی اتنا نہیں کیا, وہ ساری دلیلیں کے بعد دینے کے بعد ان سے کہا تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہو تو وہ لے کر آؤ. بات خالی اتنی نہیں کہ ہماری سن کر چلے جاؤ, لاؤ آرگومنٹ لاؤ. کتنا قرآن, ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن نہیں چلے گا, اندازے نہیں چلیں گے, حق چلے گا. حق کے مقابلے میں ظن و گمان کوئی چیز نہیں ہوتی, اندازے نہیں چلیں گے. تو حق ہے, گمان اندازے نہیں. یہ ہے اس مطلب ایمانیات کی سیریز کی بالکل ختم ہی سمجھ لیجیے, ایک تقریباً آخری بات. فلاں گرو نے کہا, فلاں حضرت نے کہا, فلاں امام صاحب نے کہا, فلاں پیر نے کہا, اس لیے فلاں بات کو ہم مانتے ہیں. یہ تقلیدی ایمان. اب اس کے اندر 50 فرقے ہوتے ہیں, ہر ایک اپنے اوپر اپنے پیچھے چل رہا ہے. تو بات یہ کہ پیدائشی ایمان, اگر پیدائشی ایمان ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو بڑی فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ میں, یہ پھر عدل تو ہوا ہی نہیں, کچھ کو ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیا, کچھ کو عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیا. یہ عدل کی طرف سے ہوا. یہ الگ الگ سرکمسٹانسز میں الگ الگ ماحول میں آپ کو شعوری اسلام پر جانا ہے. یہ پیدائشی ایمان کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو سمجھ کر تب ایمان آئے گا ہی, تب اصل میں تو تبھی آئے گا, ورنہ خالی منہ سے کہتے رہیں گے اور سب اس کے خلاف کرتے رہیں گے جسے کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں. آئے گا ہی تب جب ان ثبوتوں کے ساتھ میں لیں گے اور ان ثبوتوں کے پروسیس سے خود گزریں گے. یہ آیت بھی کئی بار سنا چکا ہوں میں آپ. سورہ فرقان کی والذین, یہ رحمان کے اصلی بندوں کا ذکر چل رہا ہے. رحمان کے حقیقی بندے کون ہیں؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور رحمان کے جو اصلی بندے, اور بہت سی صفات بیان ہوئی. رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیات کی تذکیر کی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, ان کے سامنے قرآن رکھا جا رہا ہے, تو وہ یخرو کہتے ہیں ماتھا ٹیک دینا. خرہ یخرو, ماتھا ٹیک دینا. اس پر ماتھا نہیں ٹیکتے, وہ بہرے اور اندھے ہو کر. اور یہ ٹرانسلیشن میں نے نہیں کیا, کاپی کیا ہے, مطلب میرا ٹرانسلیشن نہیں ہے, بریکٹ بھی میرا نہیں ہے, بلکہ غور و فکر کرتے یہ بریکٹ بھی میرا نہیں ہے, کہ وہ ہیں بندے جو ہے جو قرآن کی آیات کو بھی غور و فکر کے بعد. بات تو یہ کہ ایک بات کہہ دی گئی, اب اس کہنے کے کہی تو اس لیے گئی ہے کہ آپ اس پروسیس سے گزریے, اس پر غور و فکر کیجئے, کائنات کی ان نشانیوں کو جن کو وہ کہہ رہا ہے. اور پھر جتنے آپ جس
جتنے سائنٹیفک نالج کے ایڈوانس دور میں پہنچتے چلے جائیں گے، آپ کے غور و فکر کا لیول اونچا ہوتا چلا جائے گا، پرانے لیول سے نہیں کریں گے غور۔ پہلے پانی جو تھا وہ خالی پانی تھا، پانی پر غور کرنا، آج پانی پہ غور کرنے۔ پانی کیا ہے؟ پانی تو دو گیسز، ایک ہائیڈروجن سے مل کر بنتا ہے آکسیجن، ایک کمبسٹیبل ہوتی ہے، ایک سپورٹر آف کمبشن، ایک خود بھڑک اٹھتی ہے، ایک دوسری بھڑکنے میں مدد دیتی ہے، ان دونوں سے مل کر پانی بنا جو آگ کو بجھاتا ہے۔ پھر یہ پانی جو ہے، یہ اس کے اندر اس پانی کے اندر قوت کی بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ پانی کے اندر جتنی بھی لیکوڈز ہیں، جتنے سارے، اس کے اندر آپ ڈینسٹی کے حساب سے اس کے یہ پانی کے اوپر تیل ڈالیے، آئل ڈالیے، وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ پانی کی جتنی بھی پانی کے اندر جتنی لائف ہے، وہ پانی اوپر سے اللہ ٹھنڈا کرتا ہے، وہ اندر ساری، اور وہ پرت جم جاتی ہے، پھر اندر اور ٹھنڈا نہیں ہوتا، اندر پانی کی لائف ساری کی ساری محفوظ رہتی ہے۔ اب وہ پانی کی ساری جتنی پراپرٹیز ہیں اور جتنی صفات ہیں، جس میں کہا ہے کہ ذرا سا غور کرو، جسے ہم نازل کرتے ہیں تمہارے لیے کس کس طریقے سے رحمت ہے، تم تو خالی یہی سمجھ سکتے ہو کہ پانی نازل ہوا تو کھیتی پک گئی، اور پھر وہ پانی کے غلط یوزز ہیں کہ اس سے کیا آپ پاور پیدا کر سکتے ہو، انرجی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے ڈسٹرکشن کی پاورز پیدا کر سکتے ہیں۔ ابھی تو جتنی آپ کی نالج سائنٹیفک یونیورس کی اور سائنٹیفک نالج آپ کی ایڈوانس ہوتی چلی جائے گی، جن چیزوں کی طرف توجہ اللہ نے دلائی ہے کہ تم ان ہواؤں پہ غور کرو، یہ اتنا ایک معمولی سا فقرہ تھوڑی رہ جائے گا ہواؤں پر غور کرنا۔ تو یہ اتنا ہی ایڈوانس لیول آپ کے سوچنے کا ہونا چاہیے، اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے آپ کے غور و فکر میں، اور اس ڈیپتھ کے بعد آپ ان حقیقتوں کے اوپر پہنچیں جہاں منکرین کو سمجھا سکیں اور ان کے اوپر کچھ ثابت کر سکیں۔ یہ میں اسے کہہ رہا تھا، بھول گیا تھا بیچ میں، پانی کا، کہ پانی صرف اکیلا ایسا لیکوڈ ہے، برف اس میں ڈالیے، برف نیچے نہیں جاتی تہ میں، لیکن جب سالیڈیفائی ہوتا ہے تو باقی سارے لیکوڈ بھاری ہوتے ہیں۔ اگر پگھلے ہوئے لوہے کے اندر لوہے کا سالڈ ڈال دے تو نیچے ڈوب جائے گا، برف اوپر تیرتی ہے۔ یہ صرف پانی میں ہے، باقی جتنے لیکوڈ ہیں جب وہ سالیڈیفائی ہوتے ہیں تو وہ بھاری ہوتے ہیں، وہ اندر ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے انتظام رکھا کہ اگر انٹارکٹیکا کے اندر جتنی اوپر سے ٹھنڈ پڑی تو برف بن گئی، ابھی برف اندر چلی جانی چاہیے، تو ساری جتنے بھی بیولوجیکل جتنے بھی لائف ہے اس کے اندر سب ختم ہو جائے گی۔ وہ برف اندر چلی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، وہ لائف باقی رہنی ہے، زندگی باقی رہنی ہو تو وہ برف اوپر ہی رہتی ہے، پرت بن جاتی ہے۔ جب پرت بن گئی تو اوپر کی ٹھنڈ برف سے زیادہ ہے، برف تو 0 ڈگری پہ بنا ہے نا، اور اوپر چل رہا ہے -50 ڈگری اور -60 ڈگری اور -70 ڈگری، اور یہ 0 ڈگری پر ہے۔ تو یہ اگر نیچے چلا جاتا تو یہ ساری لائف ختم ہو جاتی، سمندری لائف ختم ہو جاتی، تو آپ لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ پرت ایک آ گئی، اب اس پرت کو کراس کر کے اوپر چاہے جتنی ٹھنڈ ہو اس نے پروٹیکٹ کر دیا، نیچے پانی کے اندر زندگی باقی رہتی ہے۔ یہ سب صرف پانی میں، باقی جتنے لیکوڈز ہیں سب کے سالڈ اگر سالیڈیفائی کر دیں تو وہ ان کا ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو آپ تو ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائے، تو خالی ایک آدھ باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ تو جتنی چیزوں کو کہا ہے قرآن نے کہ اسے غور کیوں نہیں کرتے، ان پر توجہ کیوں نہیں دیتے، اور ان پر غور کر کے پھر یہ سب محسوس چیزیں ہیں تمہاری نظروں کے سامنے، اس کے بعد ادھر جاؤ جو لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اور پھر وہ یقینی حقیقت بن جاتی ہے، پھر اس ایمان تک پہنچو تب ایمان ہوتا ہے۔ یہ زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہوتا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہہ دیا آپ نے۔ یہ اور اللہ کہ جو اصل بندے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب اللہ کی آیات کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے ماتھا نہیں ٹیکتے۔ اس سے بڑی بات کبھی آج تک کسی دنیا جو مذاہب کی کتابیں ہیں، اللہ کے دین کی کتاب ہے، مذاہب کی کتابوں میں کبھی آج تک ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ کہا تو یہ رہتا ہے آنکھیں بند کر کے مانو، بتا کہ آنکھیں کھول کر مانو، سمجھ کر مانو، کان کھلے رکھ کر مانو، غور و فکر کر کے ماننا۔ یہ ایمان والا حصہ تھا، یہ پچھلی بار نہیں ہوا تھا، وہ اسلام والا میں نے پہلے رکھا تھا، وہ پورا ہو گیا تھا۔ آج اس سے کچھ کم میں نے اس کو لیا تاکہ ریوائز ہو جائے، لینا ضروری تھا۔ اس کے بعد یہ ایمان والا حصہ تھا۔ تو اصل ایمان یہ ہے۔ اب اس ایمان تک پہنچنے کی کوشش کریں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں،
اس کے لیے بہت کچھ، جتنا آپ کا کائنات کا یونیورس کا علم ہے اس کا استعمال کریں اور اسے بھی بڑھاتے جائیں، کوشش کریں کہ آگے بڑھے. جتنا آگے بڑھے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا آگے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اس کی آیت کا ترجمہ ہے انگلش اور ہندی میں، یہاں جنہیں اردو نہیں آتی. ٹھیک ہے، انداز دیکھیے قرآن کا ادھر، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے، یعنی یہاں پر ہلاکت بھی جو ہے یہ دلیل کے ساتھ میں ہلاکت. بعد یہ فائنل آرگومنٹ ایسا ہوگا کہ یہ ثبوت کی تم نے غلط کیا تھا اس لیے ہلاکت ہے یہاں اس دنیا کے اندر. اور جو زندہ رہے، جو جیے وہ دلیل کے ساتھ جیے، یعنی جو سربلند ہو، جو اونچا ہو دلیل کے ساتھ میں. یہ قوانین ہیں، ان کا احترام نہیں کیا تھا تو پھر چاہے جتنا نام دیتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم سربلند ہو، ہم ایمان والے ہیں. کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ایمان والے اگر ہوئے تو تم سربلند ہو گئے. اب اگر ہمارا ایمان ہی تو اچھا نہیں ہے، پر ایمان کا مطلب سمجھیے کہ ایمان ہی کیا اچھا نہیں، پھر سربلندی اس کے بعد کی بات ہے. تو یہ دلیل کے ساتھ میں یہ ساری دلیلیں ہیں جو قرآن نے دی ہیں. ان دلیلوں کے ساتھ میں ایمان ہوگا تب سربلندی ہوگی. جب ان چیزوں کے ساتھ میں، اس غور و فکر کے ساتھ میں ہوگا تو پھر ہوائی جہاز وہ ایجاد کریں گے جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، اور لوگوں کو تباہ کرنے کے ایٹم بم وہ ایجاد کریں گے. ایجادات تو آپ کے ہاتھ میں ہوں گی جب غور و فکر آپ کائنات پہ کریں گے. تو آج کائنات پہ غور و فکر انہوں نے کیا، تو سربلندی تو ہوگی وہ. اس لیے سربلندی کے لیے قرآن کہتا ہے اس پر غور نہیں کرو گے تو ایمان ہی نہیں آئے گا، اور اس پر غور کرو گے تو سربلند تو ہونا ہی ہے. اس لیے کہ وہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی جو دوسروں کے ہاتھوں میں آ گئی. یہ ابھی تو خالی اسلام اور ایمان کی بات تھی. اس کے بغیر اسلامی مملکت کی بات ہی نہیں ہو سکتی جب تک اسلام نہ آئے کی بات نہ ہو اور ایمان کی بات نہ ہو. تو جب تک اس لیول پر کانشس، اس شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اسلام اور ایمان کی اس جگہ تک ہماری فہم نہیں آ جائے، اس وقت تک ہم اسلامی مملکت کی بات نہیں کر سکتے. اب وہ ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک پاکستان بن گیا. آج کی تاریخ تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوا. آج کی تاریخ تک یہ طے کہ نہیں ہوا. اس میں لکھا، یہ میں مولانا مودودی کی تحریر کا میں بتا رہا ہوں حوالہ آپ کو، ایشیا اخبار اسی کا، پاکستان انہی کا، پاکستان اس کا جماعت اسلامی کا آرگن. اس میں 23 اگست 1970 کی اشاعت ہے. اس کے اندر مولانا مودودی نے لکھا کوئی ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا قانون یہاں پر نہیں بنایا نہیں جا سکتا جس پر سارے مسلمان جو ہیں رضامند ہو جائیں. پھر کہاں سے مملکت قائم ہوگی جب یہ ہم طے کر لیں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا. ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ قانون کس چیز سے چلے گا. کیا قانون قرآن سے ہوگا، یا قانون قرآن و سنت سے ہوگا، یا قانون قرآن و سنت و فقہ سے ہوگا؟ ابھی سب اسے ہمیں اینالائز کرنا ہوگا کہ کون سی وہ چیز ہے جہاں پر سب متفق ہو جائیں گے جا کر. ورنہ انہوں نے تو اعلان کر دیا، یہ سن 70 کی بات ہے مولانا مودودی نے، جہاں پر جو اسلامی اسٹیٹ کے یا اسلامی نظام کے لیے انہوں نے جماعت قائم کی تھی. اس کے بعد پھر وہ آزاد جگہ پر پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد ان کا یہ بیان آ رہا ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا جس پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں کہ یہی اسلام ہے. تو یہ تو فائنل ہو گیا کہ اسلامی اسٹیٹ کبھی قائم ہی نہیں ہوگی. ابھی پھر آپ کو ریورس پروسیس میں جا کر یہ دیکھنا ہوگا اسلام کیا ہے اور کون سے اصول ہیں، کون سی چیزیں جس پر سب کا اتحاد ممکن ہے. اس کے بغیر تو مملکت کا قیام نہیں ہوگا. کسی فرقے کا ہو سکتا ہے، طاقت کے زور سے ہو سکتا ہے کسی فرقے کا، لیکن اور کسی مائنورٹی کا طاقت کے زور سے اگر اسٹیٹ قائم کرنا ہو تو وہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. کسی مسلک کی ہوگی، کسی مذہب کی ہوگی، وہ چاہے دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اسلامی اسٹیٹ ہے. تو پھر انشاءاللہ پھر اس کی ڈیٹیل آئندہ پھر کبھی. ابھی تو آج تو یہ اسلام اور ایمان تک رکے. سبحان اللہ جناب.